جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا ڈیٹیل سے, اس کے علاوہ مجھے تو خیر پتہ ہے, ان کو جب پتہ چلے گا باقیوں کو ڈیٹیل کا. دیکھیے کیا ہوا ادارہ جو فیض ہے نے وہ کیا کیا, بالکل آج کی جو آپ دیکھیں کہ تمام تر ہیپننگ ہے اس میں انہوں نے تمام تر وہ 4 کاؤنٹس کا بتایا, اس کے بعد پھر دیگر جو 9 مئی کے حوالے سے معاملات ہیں. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سزا کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ خود ہی اپنی ٹیل ٹیل کریں اور وہ وعدہ معاف گواہ بننے 14 کی سال طرف کے سے بعد, بھی معاملہ 14 سال کے بعد نہیں, اسی دوران ہی اسی دوران ہی. انٹرویو کروا دیں یار میرا, میں اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ضرور کروا دیتا. سوری میں نے غلط بندے سے کہہ دیا, میں کہہ تو جن سے کہنا ہے کہہ دیں, میں آپ کی سپورٹ میں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں ذرائع مذاق ہم نے بات کر دی, لیکن یہ اس کے بڑے سیریس اور دورس نتائج ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں بھائی سیلیبریٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک بندہ, اور ہم بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہے. آپ تو بڑے خوش ہیں, آپ تو ایسے آئے ہیں. نہیں کامران صاحب, ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے, ہم شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا, اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑا. تو دیکھیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, اور یہاں پہ کیا ہوا, جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنا ہائی رینکنگ جو آفیسر ہے آرم فورسز میں, تو اس میں جو ہے پہلی دفعہ کسی کا احتساب ہوا ہے. سو پاکستان ہیز چینجڈ, یہ آپ کا نیا پاکستان ہے, یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے. کورٹ مارشل نہیں ہوا, آپ نے کہیں سول کورٹ میں کورٹ مارشل, میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, فوج کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, انہوں نے احتساب کیا اپنے ادارے میں. بالکل, شروعات انہوں نے گھر سے کی نا. تو اب یہ نواز شریف صاحب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ جو 2018 میں لوگ یا بھی ان کی بھی ابھی بھی سویٹ کی ہوئی جنرل باجوہ پہ. نہیں, میرے خیال سے یہ تمام تر جو اب دیکھیں نا, جنرل باجوہ کا بھی شاید ان کی بھی ناک کے نیچے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں, ان کو بھی شاید اتنا ادراک نہیں ہوگا ان تمام تر چیزوں کا. آج خوش ہو گئے نواز شریف صاحب یا نہیں؟ میرے نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب سیلیبریٹ کریں گے. نواز شریف صاحب صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سرخرو کیا. سرخرو کیا جی. ابھی آتے تھے تحفظ جان, پہلے یہ ذرا مسئلہ ہٹا لیں, کلیئر کر لیں, بہت ٹائم ہے. ہم سیاستدانوں کی ایک خاص عادت ہے کہ ہم وقت کے حساب سے جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو ولولہ انگیزی سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہوتے ہیں جو ماضی میں برعکس ہوتے ہیں ہماری آج کی پوزیشن کے, ان کو کنوینینٹلی بھول جاتے ہیں. اسی ملک میں ایک سپریم کورٹ تھی کسی زمانے میں, اسی سپریم کورٹ میں اصغر خان صاحب کے نام سے ایک کیس بھی چلا. اسی سپریم کورٹ میں اس کیس کے حقائق, وہاں پر ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے حقائق بتائے. جنرل اسد درانی ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے, خدا ان کی مغفرت کرے. اس رپورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں کیٹیگوریکلی یہ بات حصہ بنی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے شہید بے نظیر بھٹو سے ان کا الیکشن چھینا. ان میں سر فہرست کون تھے؟ ان کی پارٹی جماعت اسلامی, ان سب کے نام آئے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. میں بولے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کس نے نہیں کروایا؟ آپ کی اس وقت پارٹی کے صدر زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا وہ تھے, یہ تو آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا میں پولیٹیکل ایک دم یاد آ گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتا, اس لیے انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کروایا, چاہے ان کی مجبوری جو بھی ہو. تو قانون اور انصاف کے جو آج لیکچر دیے جا رہے ہیں وہی المیہ ہے کہ جو چیز ہماری آج کے حالات کے مطابق ہمیں فائدہ دے. ماضی خیر صلی اللہ, وہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں, ساری زندگی کہتی رہیں کہ میرے ساتھ فلانے موقع پہ یہ ہوا, فلانے موقع پہ یہ ہوا. بہرحال یہ تاریخ کے کچھ تلخ حقائق تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اس وقت اور پرابلم ہوگی اس فیصلے. زبیر صاحب, نواز شریف صاحب خوش ہو گئے کم از کم, چلیں وہ کیا کرتے تھے, ان کی حکومت ہٹا دی 2018 میں جن لوگوں نے, ان میں سے ایک کے ٹرائل کا تو فیصلہ ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ انصاف تھوڑا سا تو ہوتا ہوا نظر آیا. ہاں, لیکن اگر میں نواز شریف کو سمجھتا ہوں تو وہ ہمیشہ سے, اور میں نے قریب سے ان سے بہت دفعہ یہ سنا تھا, ان کے نزدیک باجوہ جو تھے وہ زیادہ بڑے مطلب مجرم تو نہیں میں کہوں گا, قصوروار تھے ان کو گرانے میں. بیکاز ظاہر سی بات ہے جنرل باجوہ بنے 2016 نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف, تو انہی کے انڈر کنٹرول تھا نا کس کو ڈی جی سی لگانا ہے, کسی کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہے. ظاہر ہے دوسری طرح تو نہیں تھا کہ فیض حمید نے زبردستی فیض باجوہ کا,
تو وہ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ وہ اصل قصور نہیں، عمران خان نے زبردستی جنرل فیض کو اب وہ چاہتے ہیں ان کا ٹرائل ہو یا نہیں ہو وہ نہیں مجھے پتا. جی سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مزے کی. جنرل باجوہ نے مجھے خود بتائی یہ بات. انہوں نے بتایا کہ جب جنرل عاصم منیر کو عمران خان کی تو اپنی حرکتوں کے سامنے آئی ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ آ کے اگر بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے تو بجائے آپ نے اس ڈی جی آئی کو سیک کر دیا، بجائے آپ اپنی بیوی کو اپنے خاندان یا اپنے گھر والے دوسروں کو سمجھاتے خیر چھوڑیں، انہوں نے انسسٹ کر کے جنرل فیض عبید کا نام دیا. جنرل باجوہ نے کہ بقول انہوں نے عمران خان کو سمجھایا کہ از ٹو جونیئر فار دس پوسٹ، اور ادارہ جو ہے اس کو بڑا ریئیکشن آئے گا ہی از ٹو جونیئر. دیکھیں عمران خان انسسٹ کر کے نہیں جی ہمیں چاہیے. پھر جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے کور کمانڈرز کو سیٹسفائی کنونس کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی. ہم نے کہا کہ جناب ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ چلنا ہے. پرائم منسٹر کی وہ ہوتی ہے سلیکشن ڈی جی آئی وہ اس کو ہی جواب دہ ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹی ہوتی ہے، اس کو آپ عمران خان کو چلنے دیں، وہ اس میں خوش ہے اس کو ہونے دیں. کہتے ہیں میں نے پریشر لے لیا تمام کور کمانڈرز کا. میں نے فیض حمید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے ادارہ سمجھتا تھا بہت جونیئر ہے، عمران خان کی ضد پہ لگا دیا. تو عمران خان کو بھی تو کچھ طرح آج بلیم کریں کہ سارا بلیم فیض حمید بیچارے بھی ڈال دینا ہے. نہیں دیکھیں نا، ابھی آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح فوج ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی مرضی کے بغیر کچھ چیز ہو سکتی ہے، یا ان کی جو اوور آل تھاٹ پروسیس ہے کہ ملک کس طرح سے چلے یا فوج اس طرح مرضی آرمی چیف کی اپروول سے ہوا، لیکن وہ بتا رہا ہوں کتنی مشکل سے ہوا، یہ بھی تو آپ کنسیڈر کریں نا. نہیں مشکل سے ہوا تو آج تو ہو سکتا ہے شہباز شریف تو خیر کسی چیز کو نہیں ریزسٹ کر سکتے، وہ تو وی آل نو ہی از اے ڈفرنٹ سارٹ آف اے پرسن، بٹ رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ نواز شریف کس طرح سے اس کو لیں گے. نواز میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ میں رسپانسبلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایز آرمی چیف آپ یہ کہہ رہے ہیں ایز بالکل آتی ہے. آئی مین یہ تو نواز شریف کی نظر میں تو ضرور آتی ہوئے گی. جی کیوں جی آتی ہے ابھی بھی بیرسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی نظر میں؟ دیکھیں ایک ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے انہوں نے بالکل گجرانوالہ والے جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے نہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا جب آپ کے ضمنی انتخاب میں جیتے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے گئے، اس کو پرانی بات کو چھوڑیں آپ. دیکھیں ایک ادارے کے سربراہ پہ بھی ذمہ داری تو آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو میں نے یہ کہا نا کہ جو تمام تر عمران خان صاحب نے یہ ڈرٹی ورک کروایا تھا. لیکن آپ کو مفت مشورہ دوں، اس طرف جائیے گا نا، کس طرح جنرل باجوہ صاحب کی طرف میں بتا رہا ہوں. نہیں میرے خیال سے یہ ادارے کا کام ہے، ادارے نے ایک مثال سیٹ کر دی. آپ سوچیے گا بھی نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ آپ کا کام تو نہیں ہے، یہ مصطفیٰ بھائی نہیں آپ کا کام تو تھا، آپ نے تو کیا، آپ نے خصوصی کوٹ بنایا، جنرل مشرف کو ٹانگنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے منہ کی کھائی، اس کے بعد عمران خان بھی مل گیا ساتھ. آپ لوگوں کی تو حکومت چلے گی اس چکر میں، اور عمران خان نے اس فیصلے والے جج کو کہا پاگل ہے. دیکھیں آئین وہ تو دیکھیں نا ایک آئین توڑا گیا تھا، آئین کو ہولڈنگ ان ابینس اور یہ تمام تر باقی معاملات. کون سا آئین سر؟ کیا ہو گیا؟ کیا آئین توڑا؟ اب آئین توڑنے کی بات ہے کہ اس کے بعد کانفرنس کر رہے ہیں اس آئین کے تحفظ کے لیے، یہ نہ کہا کریں. نہیں ہمارے اپنا مزاج ہے، عقل سمجھ کے مطابق جو ہم نے بہتر سمجھا ہم نے آئین میں ترمیم کی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بنیادی ڈھانچے سے ہی اتنا متصادم ہے ان آئینی ترمیم میں اور بنیادی ڈھانچے میں، جو کہ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہم نے ترمیم کی ہیں وہ فار دا بیٹر